بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی، مصنف علی بخش کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ میری توقع پوری ہوتی ہے، توقع امید اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا مطلب برداشت نہ ہوا، قابو میں نہ رہا، اور ایک سنیما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ بھیڑ بھاڑ بیٹا جی، ہجوم، رش، بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں بات کرنا۔ تو اس نے کیا کہا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ رش اس کا بیٹا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، ہجوم، بھیڑ۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں بیٹا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے سنیما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کیا کہتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، اور علی بخش نے بھی یہی کہا تھا۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں، تو میں سے مراد کون ہے بیٹا جی، مصنف قدرت اللہ شہاب۔ تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ میں کیا خریدنے کے لیے رکا، پان خریدنے کے لیے۔ تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، بے ساختہ فوراً، بغیر ارادے کے، کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دل جوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، دل جوئی بیٹا ہوتا ہے دل رکھنا۔ تو کیا کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ تو بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ صاحب جو ہے، علامہ محمد اقبال، انہیں کس چیز کا شوق تھا، یعنی حقے کا، کہ حقہ پیتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ مرید بیٹا ہوتا ہے عقیدت مند۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس شہر سے گزرتے ہوئے، شیخو پورہ سے، اور وہ شخص جس نے دعوت دی تھی وہ کیا تھے، کس عہدے پہ تھے، وہ تحصیلدار تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ تو کھانے میں بیٹا علامہ اقبال کو کیا کیا چیزیں پسند تھی، پلاؤ، سیخ کباب، اور یہ آموں کا بھی بڑا شوق تھا، اور آم۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ تو گلا بیٹھنا یعنی گلے کا خراب ہو جانا۔ تو وفات سے کتنا عرصہ پہلے وہ ان کا گلا خراب ہوا تھا، تقریباً کوئی 6 ماہ پہلے۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا اور بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا تھا۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کسی کیفیت ہے۔ رنگ مطلب بیٹا جی یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا انداز۔ تو جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ تسکین، سکون، تسلی۔ صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، دم دینا مطلب فوت ہو جانا، وفات پانا، تو میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا۔ فروٹ سالٹ بیٹا یہ ایک بد ہضمی کی دوائی ہوتی ہے، اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بحال درست ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آئین مطلب ٹھیک، ایگزیکٹ، درست۔ 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ تو بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ اقبال کس وقت فوت ہوئے تھے، تو ٹھیک 5:10 پہ، اور ان کے آخری الفاظ کیا تھے، یہ اللہ ہی اللہ، اور ان کی آنکھوں میں کیسی چمک پیدا ہوئی، نیلی نیلی سی۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ جھنجھوڑنا ہوتا ہے زور زور سے ہلانا، اور رخصت ہونا روانہ ہو جانا، وفات پا جانا، چلے جانا۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ تو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مصنف نے علی بخش کو کس نام سے بلایا تھا۔ تو کس نام سے بلایا تھا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، حاجی صاحب۔ تو علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل۔ تو مصنف نے کہا کہ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا۔ اصرار مطلب ضد کرنا، بار بار کہنا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ علی بخش کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ کچھ یاد ہے۔ تو یہ بیٹا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اس شعر کے متعلق وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کچھ کچھ یاد ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں
اٹھتے تھے. تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا کہ کتنے بجے اٹھتے تھے؟ رات کو 2-2:30 بجے, اور دبے پاؤں مطلب چپکے سے, اور وضو کر کے جہاں نماز پر جا بیٹھتے تھے. نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے, فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے. میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا. کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے. کبھی آنکھ لگ جاتی تھی, آنکھ لگ جانا, نیند آ جانا, بس صبح تک اس طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے. تو میرا ڈرائیور, میرا مطلب مصنف قدرت اللہ شہاب کا ڈرائیور, احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے, لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا. حجاب مطلب شرم, لحاظ. آگے بیٹا, ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی. کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے. انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں. رگ جو ہے نا بیٹا جی, یہ نسیں جن میں خون جو ہے نا گردش کرتا ہے, وینس, اور پٹھے جو ہے نا یہ مسلز. تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کے پٹھے جو ہے نا وہ کھچ جاتے ہیں, اسے بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے. تو اگر اسے کوئی دبائے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ سکون بندے کو محسوس ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس, اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا. اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے. ہر چند کا بیٹا مطلب ہوتا ہے اگرچہ. میرا دل چاہتا ہے کہ میری بخش اس واردات واقعہ کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں. استفسار کرنا مطلب پوچھنا, لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں. ذہنی ربط مطلب ذہنی تسلسل, یعنی جو اس کا دماغ میں باتیں چل رہی تھی, وہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوال کروں یا کوئی اور بات پوچھوں تو وہ ربط ٹوٹ جائے. تو بیٹا آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.